اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مہر ساجد شاکر، اور ہم بات کریں گے آج صحنۂ سوات پر۔ یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں، کوئی چھوٹی سی بات نہیں جس کو ہم بھول جائیں، جس کے بارے میں ہم بات نہ کریں، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جی چاہتا ہے اس خاندان کے بارے میں ہی بات کرتے رہیں، اور ان کے ساتھ جو بیتی، جس طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، 2 گھنٹے وہ اپنی موت کے ساتھ اپنی آنکھوں سے کھیلتے رہے اور دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے جو واقعہ پیش آیا، افسوس۔ میں کے پی کے کی حکومت سے چند سوال کروں گا اپنے پروگرام کی وساطت سے۔ کیا آپ انسان نہیں؟ کیا آپ مسلمان نہیں؟ کیا آپ کے اندر ہمدردی نہیں؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری سینئر وزیر جو ہیں، ان کا میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام اسپیچ سنی، جس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جو علی امین گنڈا پور ہے، اس کو یا تو جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ لگایا جائے، تو یا اس کو وہاں کی کو وارڈن شپ دی جائے۔ ملک میں اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، ہیلی کاپٹر 10 سے 15 منٹ کی مسافت پہ کھڑا اور 13 لوگوں کی جانوں سے کھیلا گیا۔ افسوس۔ یہاں پر جو اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جس ریت کے ٹیلے پر کھڑے تھے، وہ ٹھیلا آہستہ آہستہ سسکتا گیا، ریت دریا میں بہتی گئی، اور وہ لوگ 2 گھنٹے اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے گئے کہ اب اتنی ہم موت سے اتنا دور ہیں، اب ہم اتنا موت سے دور ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب، آپ کے میں کوئی شرم و کوئی حیا ہے؟ اگر آپ میں کوئی شرم و کوئی حیا ہوتی تو آپ اپنی پارٹی سے وفاداری کر بیٹھتے۔ آپ کی نظر میں ایک انسان کی قیمت کیا ہے، وہ بخوبی کے پی کی حکومت کو پتہ چل چکا ہے، کے پی کے کی عوام کو پتہ چل چکا ہے۔ کے پی کے کی عوام آپ کے خلاف ہے۔ سوات میں جو واقعہ پیش آیا ہے، اس میں سب سے بڑی آپ کی کرپٹ، وہاں پر جو حکمرانی، وہاں پر جو بیوروکریٹس، اس کی وجہ سے پیش ہے۔ یہ تو نہیں کہ ایک دم ہی وہ پانی آیا اور ان کو بہہ کے لے گیا۔ وہاں پر آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ سمندری ریلے آتے ہیں پہاڑوں سے نیچے، اور اس کو کیسے کور کرنا ہے۔ صرف آپ نے وہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا، اور اس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ اور یہ چھوٹا سا واقعہ نہیں۔ اگر آپ اپنی غلطی کو مانتے یا اپنی غلطی کو تسلیم کرتے تو آپ ان کو باعزت طریقے سے پنجاب بھیجتے۔ آپ نے کوڑے دان والی گاڑیوں میں ان کو رکھا اور ان کو بھیج دیا۔ افسوس۔ کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ کو موت یاد نہیں ہے؟ کیا آپ نے آگے الیکشن نہیں لڑنا؟ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ ان لوگ ہیلی کاپٹر اگر علیمہ خان کو بچانے پہنچ سکتا ہے تو ان لوگوں کو بھی پہنچ سکتا تھا اگر پہنچایا جاتا۔ آپ 15 لاکھ روپیہ فی خاندان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اس خاندان کی مدد کرنے کے لیے آپ تیار نہیں تھے۔ آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ لوگ سسک سسک کر مرے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا جواب دہ نہیں ہوں، میں ہر انسان کو جواب نہیں دے سکتا، میں صرف ایک عمران خان کو جواب دینے کا پابند ہوں۔ تم پوری دنیا کو جواب دینے کے پابند ہو، تم کے پی کے کی حکومت کو جواب دینے کے پابند ہو، جن کے ووٹ سے تم سلیکٹ ہو کے آئے ہو ان کے جواب دینے کے پابند ہو۔ یہ تمہارے باپ کا راج نہیں علی امین گنڈا پور کہ تم جی چاہے تو کہہ دو کہ میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں۔ تم پابند ہو، تمہیں اس چیز کا جواب دینا ہوگا، تمہیں استعفیٰ دینا ہوگا، تمہیں اپنے گھر جانا ہوگا۔ ہمارے کچھ صحافی بھائی ان سے سوال کرتے ہیں تو ان کو بڑا غصہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، علیمہ کا ایک دفعہ بھی بیان آیا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، یا پی ٹی آئی کی زرتاج گل ہو گئی، یا کسی بھی ورکر کا کوئی بیان آ گیا دکھائیں کوئی اگر آیا تو؟ کسی نے بیان دینا مناسب نہیں سمجھا۔ علی محمد صاحب جو
ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہونے والی تقریر والے کہاں گئے ہیں جناب؟ انہوں نے اپنے کے پی کے سی ایم سے پوچھا ہے کہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ ہم سوات کے سہنہ میں پیش آنے والے خاندان کے ساتھ برابر کے غم میں شریک ہیں، اور ہم ان کے لیے دعاگاہ ہیں، اور ان میں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی گھرانے ملوث تھے، ہم ان کے لیے اپنے رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور کے پی کے کی حکومت کو فی الفور استعفیٰ دے کر گھر جانا چاہیے۔